اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا موضوع ہے واٹ آر دا فارمل پاورز آف دا پریزیڈنٹ آف انڈیا. بھارتی آئین کے روح سے صدر ملک کا سربراہ ہوتا ہے. دفعہ 52 یعنی آرٹیکل 52 کے لحاظ سے ملک کا ایک صدر ہوگا جو ملک کی علامت ہوگی. The president is the head of the state. According to Article 52 of the Constitution, there shall be a president of India. ہندوستان کے آئین کے روح سے فارمل اختیارات عاملہ آف انڈین یونین صدر کے پاس ہوں گے. وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر ماتحت عملہ کے ذریعے سے آئین کے حوالے سے عملی جامہ پہناتا رہے گا اپنے اختیارات کو. ان اختیارات کے حوالے سے صدر کے دفتر سے آرڈرز صادر ہوتے رہیں گے. صدر کا عہدہ ملک کا اعلیٰ ترین عہدہ ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، qualification of president should be a citizen of India، یعنی پریزیڈنٹ کو ہندوستان کی شہریت حاصل ہونی چاہیے، 35 سال کی عمر کم سے کم ہونی چاہیے، یعنی 35 سال سے کم عمر نہیں ہونی چاہیے پریزیڈنٹ بننے کی خاطر. should not hold any office of profit، کوئی سرکاری عہدیدار نہیں ہونا چاہیے جس پر اسے قومی خزانہ سے تنخواہ ملتی ہو. پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام ووٹرز لسٹ میں ہونا چاہیے، اور لوک سبھا الیکشن لڑنے کی خاطر جو بھی لازمی شرائط ہیں وہ اسے حاصل ہونی چاہیے. These are the prescribed qualifications for the President of India. صدر کا انتخاب 5 سال کی خاطر ہوتا ہے. اسے الیکٹورل کالج کے ذریعے سے منتخب کیا جاتا ہے. اسے 5 سال کی مدت سے پہلے بھی امپیچمنٹ کے ذریعے سے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے. Dear students, now the formal powers of President of India. First, executive powers. اختیارات عاملہ. تمام اختیارات عاملہ اسی کے نام سے مقرر ہوتے ہیں، اسی کو بخشے ہوئے ہوتے ہیں. All executive orders are vested in his name. تمام تر فیصلہ جات جو عاملہ سے متعلق ہوں اسی کے نام سے منسلک ہوتے ہیں، یعنی اسی کے نام سے لیے جاتے ہیں. All executive decisions are taken in his or her name. وزیر اعظم کا تقرر عمل میں لاتا ہے. وزراء کی کونسل کو بھی وزیر اعظم کے مشورے سے صدر تقرر کرتا ہے. That means appoints. Governors, Auditor General and Comptrollers, Judges of Supreme Court and High Courts, Union Public Service Commission members, Ambassadors, etc. وغیرہ وغیرہ ان کا تقرر پریزیڈنٹ آف انڈیا کر لیتا ہے. Now the military powers. فوجی اختیارات. President is the supreme commander of defense forces. صدر حفاظتی عملہ کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے. اس میں 3 اقسام کے فوج شامل ہیں، ہوائی فوج ہو، زمینی فوج ہو یا پھر سمندری فوج ہو. 3 اقسام کے افواج کا کمانڈر، سپریم کمانڈر صدر ہوتا ہے. جنگ اور امن کا اعلان کرنا اسی کے اختیار میں ہے. قومی حفاظتی کمیٹی
کا وہ سربراہ ہوتا ہے. حفاظتی فیصلہ جات اسی کی سربراہی میں لیے جاتے ہیں. ہیڈ آف دا نیشنل ڈیفینس کمیٹی از پریزیڈنٹ. ڈپلومیٹک پاورز جن کو سفارتی اختیارات کہا جاتا ہے یا بین الاقوامی تعلقات سے متعلق اختیارات. صدر ملک کی جانب سے دوسرے ممالک کی خاطر سفارتکاروں کا تقرر کر لیتا ہے. دوسرے ممالک کے سفارتکاروں سے جو دستاویزات حاصل ہوتے ہیں ان کو صدر ہی ریسیو کر لیتا ہے کیونکہ وہ کام اسی کے نام پر کی جاتی ہے. ٹریٹیز اینڈ انٹرنیشنل ایگریمنٹس آر سائنڈ ان ہز ہر نیم. عہدہ و پیمان کے حوالے سے یا معاہدہ یا صلاح نامہ اور بین الاقوامی ایگریمنٹس پر دستخط صدر کے نام سے کیے جاتے ہیں. Now the legislative powers قانون سازی کے حوالے سے اختیارات. To summon and program the parliament and dissolve the Lok Sabha. پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرتا ہے اور اسے پروگرام دیتا ہے. دونوں ہاؤسز کا وہ مشترکہ خطاب کر دیتا ہے. ضرورت پڑنے پر لوک سبھا کو ڈیزالو کرنا بھی صدر کے اختیار میں ہے. راجیہ سبھا کی خاطر 12 ممبران کو نامزد کر لیتا ہے جن کا تعلق خصوصی شعبہ جات سے ہو, چاہے وہ آرٹ ہو, چاہے میڈیا ہو, چاہے کلچر ہو, چاہے ایجوکیشن ہو, چاہے سپورٹس ہو یا کوئی اور. دونوں پارلیمانی ہاؤسز لوک سبھا اور راجیہ سبھا کو مشترکہ طور پر خطاب کر لینا اور انہیں پیغام بھیجنا صدر کے اختیار میں ہے. جب پارلیمانی سیشن آف ہوتا ہے اس دوران آرڈیننس صدر اجرا کر لیتا ہے. ایشوز آرڈیننس when parliament is out in session. فائنانشل پاورز معاشی, مالی یا اقتصادی اختیارات. money bills are not introduced without his consent. صدر کی رضامندی کے بغیر مالی بلز کو ابتدا یا شروعات نہیں کی جاتی ہے. اس کی رضامندی کے بعد ہی یعنی اس کے دستخط کے بعد ہی معاشی بلز قانون بن جاتے ہیں. صدر ان پر فائنل اتھارٹی کے طور پہ دستخط کر لیتا ہے. اگر صدر مطمئن نہ ہو تو اس پہ دستخط کرنے سے پہلے انہیں واپس از سے نو غور کرنے کی خاطر بھیج دیتا ہے. گورنر کی جانب سے جو بل صدر کے لیے ریزرو یعنی مختص کی جاتی ہے اس کو وہ منظوری دیتا ہے. grants assent to the bill reserved by the governor for him. Now the judicial powers. عدلیہ کے حوالے سے اختیارات یا عدالت کے اختیارات. اپوائنٹمنٹ آف ججز کو مقرر کر لیتا ہے, اسے معاف کرنے کا حق حاصل ہے. صدر مجرم کی سزا کو معاف کر لیتا ہے. کسی وقت اگر کسی شخص کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہو تو صدر کو وہ بھی معاف کرنے کا حق حاصل ہے, اختیار حاصل ہے. اس کے خلاف کوئی مجرمانہ کارروائی نہیں کی جاتی ہے جس دوران وہ صدارت کے عہدے پر فائز ہو. No criminal proceedings can be started against him while in office. It's a sort of respect and honor for the president. So, dear students, آج کے موضوع کے حوالے سے ہم نے یہ آئیڈیاز شیئر کیے, یعنی صدر کے فارمل اختیارات شیئر کیے. انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ موضوع جو ہوگا
ایمرجنسی اینڈ ڈسکریشنری پاورس آف پریزیڈنٹ آف انڈیا. ضرور واچ کریے گا. السلام علیکم.